بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم students. How are you? Hoping you will be fine. Today the topic of my lecture is Imam Rabbani Hazrat Mujaddid Ali Afsani Sheikh Ahmad Sirhindi. Introduction to Hazrat Mujaddid Ali Afsani. Hazrat Mujaddid Ali Afsani, the reformer of the second millennium, was a great Muslim saint and mystic of Naqshbandiya order. He challenged the might of Akbar, the great Mughal emperor, to re-establish the glory of Islam, which had been gravely threatened by the anti-Islamic trends of Akbar. By 1604, the time was ripe for the great reformer to appear on the scene, which inspired Sheikh Ahmad, known as Mujaddid Ali Afsani, to bring about a second millennium of the Islamic era. حضرت مجدد علی افسانی نے اسلام کی تجدید کی. ریفارمر آف دی سیکنڈ ملینیم مینس کہ انہوں نے آنے والے اس زمانے کے آنے والے 1000 سال کے لیے دین کی تجدید کی. دین کی تجدید کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ان کے جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو وہ اس دور میں جو بادشاہ تھے وہ اکبر بادشاہ تھے. انہوں نے ایک دین الہی پیش کیا تھا جو کہ مذہب اسلام کے لیے تھریٹننگ تھا. تو حضرت مجدد علی افسانی دین کی تجدید کرنا ان کے نام کا مطلب ہے، تو انہوں نے اس کے خلاف جہاد کیا اور مسلمانوں کی آئیڈینٹی اور اینٹی کو مینٹین کیا. اسی لیے وہ امام ربانی مجدد علی افسانی کہلائے. تو اسٹوڈنٹس، آپ کو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہر زمانے میں دین کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے دنیا میں بھیجے اور جنہوں نے ہمارے مذہب کو بچایا. تو اس کے لیے ہمیں اکبر بادشاہ نے جو دین الہی دیا تھا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ کیا تھا. یعنی یہ دین میں ان اسلامک رجحانات آگے تھے اور حضرت مجدد علی افسانی اپنے دور کے بہت بڑے روحانی پیشوا تھے اور ان کا سلسلہ نسب بھی ہمارے دوسرے کیلف حضرت عمر فاروق سے جا ملتا ہے. تو انہوں نے اکبر کی طاقت کو چیلنج کیا اور اسلام کی عظمت کو بچایا. تو اس سے پہلے کہ میں مزید آپ کو حضرت مجدد علی افسانی کے بارے میں بتاؤں، ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بتاؤں، ان کی سروسز جو ہیں ان کو الیبوریٹ کروں، تو میرا خیال ہے کہ مجھے پہلے اکبر کے دین الہی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیے کہ وہ کیا تھا. تو یہ اس کا اپنا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے، ہسٹری ہے کہ اس زمانے میں کیا ہوا. مغلیہ دور تھا، برِ صغیر پر مغلوں کی حکمرانی تھی اور جس زمانے میں دین الہی دیا گیا وہ مغل ایمپرر اکبر بادشاہ نے دیا تھا. تو دیکھیں، اکبر آکوپائڈ دی تھرون آف دہلی ان 1566. 1567 میں اکبر بادشاہ نے مغلیہ سلطنت کا تاج سنبھالا، یعنی وہ اقتدار میں آئے اور حکومت ان کے ہاتھ میں لگی. اور یہ کون سی سینچری بنتی ہے اسٹوڈنٹس؟ یہ 16ویں سینچری بنتی ہے. 16ویں صدی میں وہ اقتدار میں آئے 1566 میں. From the beginning of his rule, he desired to win the collaboration of the Rajput chiefs. تو شروع سے ہی ان کی یہ خواہش تھی کہ اس زمانے کے جو راجپوت سردار تھے ان کو کولیبوریٹ کیا جائے، یعنی ان کے ساتھ مل کے حکومت کو چلایا جائے، یعنی ان کی دوستی، ان کے ساتھ فرینڈشپ ہو. For this purpose, first of all, he married a number of Hindu and Rajput women. دیکھیں کہ اس کے لیے پھر یہ جو ہمارے مغل بادشاہ تھے جنہوں نے یورپین ماڈرنائزیشن کو چھوڑا، ڈیولپمنٹ کو چھوڑا اور اپنی حکومت کے ان کے کرنے کے اپنے ہی طور طریقے تھے، تو اس پرپس کے لیے یعنی سرداروں کی کولیبوریشن کے لیے انہوں نے ہندو اور راجپوت خواتین سے شادیاں کی. اس زمانے کے بادشاہ بہت زیادہ شادیاں کیا کرتے تھے. He elevated the Hindu and Rajput on his high government assignments. انہوں نے بڑے بڑے عہدوں پر، حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر ہندو اور راجپوت
لوگوں کو اپوائنٹ کیا اور انہیں ڈیزگنیشنز دیے. دی ہندو وائبز آف اکبر موسٹلی پریویلڈ اپون ہم. اور ہندو جو ان کی بیگمات تھیں وہ ہر وقت ان کے ارد گرد منڈلاتی رہتی تھیں اس کو خوش کرنے کے لیے، اور اکبر بادشاہ بھی ان کو پلیز کرنے کے لیے ہر وقت کوشش کرتے تھے. اکبر گیو انارمس لبرٹی ٹو ہز ہندو سبجیکٹس. یعنی ان راجپوت اور ہندو بیگمات کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ہندو رعایا سبجیکٹس مین عوام، ہندو عوام کو وہ نوازتے تھے، ان کے حقوق کا بہت خیال رکھتے تھے. دی ہندو ہیڈ آلسو گینڈ اسینڈنسی ان اکبرس کورٹ. اکبر کی عدالت میں ان کو اعلیٰ مقام دیے گئے، ان کو قاضی رکھا گیا. اینڈ دے اوپنلی انڈلجڈ ان گورنمنٹس افیئر. اور وہ حکومت کے معاملات میں پوری معاونت اور مداخلت کرتے تھے. بیکاز آف دی امپورٹنٹ پوزیشن دے ہیلڈ ان دی رائل کورٹس. کیونکہ شاہی حکومت اور شاہی دربار میں ان کی اعلیٰ پوزیشن تھی. تو یہ انٹروڈکشن تھا اکبر بادشاہ کی دور حکومت کا کہ وہ کس پیٹرن پہ اپنی حکومت چلا رہے تھے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے جو ایک مکس دین ملک میں نافذ کر دیا تھا وہ کیا تھا. اسلام اور دوسرے مذاہب کو آپس میں ملا کر، اسپیشلی اسلام ود ہندوازم، اسلام اور ہندوازم کو ملا کر انہوں نے ایک دین ملک میں انٹروڈیوس کرا دیا تھا، اس کو ملک میں نافذ کر دیا تھا. اور جس کا مطلب یہ تھا کہ اسلام اور ہندوازم کی جو کامن پازیٹیو اسپیکٹس ہیں، یعنی ان جو دونوں دینوں کے فائدے ہیں ان کو ملا کر ایک دین بنا دیا جائے تاکہ عوام ان دونوں سے فائدہ حاصل کریں. تو میں اب اس کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ یہ سب کس طرح سے ہوا تھا. دی ہندو کورٹیئرز آف اکبر promoted him to introduce a new religious faith by combining the salient features of Hinduism and Islam. دو باتیں یاد رکھنی ہیں. کن دو مذاہب کو آپس میں ملایا گیا تھا؟ ہندوازم اور اسلام کو. تو اس کے اکبر بادشاہ کے جو منصف تھے وہ ان کو پرومپٹ کرتے تھے، انہوں نے موٹیویٹ کیا کہ وہ ایک نیا مذہب بنا دیں، ایک نئے مذہب کو انٹروڈیوس کروائیں. ہندوازم اور اسلام کی جو کامن کیریکٹرسٹکس ہیں ان کو آپس میں ملا کر ایک نیا دین بنا دیا جائے. so that a homogeneous fusion of Akbar's Hindu and Muslim subjects could be achieved. تاکہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں ان کی پاپولیرٹی ہو جائے اور وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو، دونوں قومیں ایک سمجھنا شروع ہو جائیں اور ایک جوائنٹ نیشنلزم جو ہے اس کو فروغ ملے اور اکبر بادشاہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پاور حاصل کر سکیں. اکبر واز گریٹلی امپریسڈ بائی دی سجیشن. وہ بہت ہی اس رائے سے متاثر ہوا. اینڈ پروملگیٹڈ ہز نیو ریلیجن، دین الہی اور ڈیوائن فیتھ ان 1582. اور انہوں نے 1582 میں دین الہی کے نام سے یا ڈیوائن فیتھ کے نام سے ایک نیا مذہب اپنے ملک میں امپلیمنٹ کر دیا، پروملگیٹ کر دیا. آپ دیکھیں کہ وہ کب اقتدار میں آئے تھے؟ 1566 میں آئے تھے اور اپنی اقتدار کے 15 سال کے بعد انہوں نے ایک نیا دین ملک میں نافذ کر دیا. ہی کنوینڈ آ جنرل کونسل آف ہائی آفیشلز. انہوں نے اپنے زمانے کے ہائی آفیشلز افسروں کی ایک کونسل کا اجلاس بلوایا. اینڈ ہز امپورٹنٹ کورٹیئرز ٹو ڈسکس دی ریلیجیس انٹیگونزم، کے دونوں ریلیجنز میں جو انٹیگونزم تضاد پایا جاتا ہے، اینڈ اسٹرائف ان ہز سبجیکٹ، اور یہ کیا کہ عوام کے سامنے اس کو نہ لایا جائے. He then declared that all religions would be united in such a way کہ تمام ادیان کو اسی طریقے سے اکٹھا کر دیا جائے. That the advantage of all religions would be gained by all and the evils of any faith would be disregarded. کہ تمام مذہب جو ہیں، ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ ان کے جو میرٹس ہیں، ان کی جو خوبیاں ہیں وہ علیحدہ کر لی جائیں اور انہی کو عوام میں جنرلائز کر دیا جائے، اور جو خامیاں ہیں، ایولز ہیں، برائیاں ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے، یعنی ڈسریگارڈ کر دیا جائے. تو اس طرح سے اکبر سیڈ، اس نے اس کو اس طرح سے ایکسپلین کیا: آنر وڈ بی رینڈرڈ ٹو گاڈ
کہ عزت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. پیس وڈ بی گیون ٹو دا پیپلس، اور عوام کو کیا چاہیے؟ امن چاہیے. اینڈ سیکورٹی ٹو دا امپائر، اور امپائر جو تخت ہے، جو تاج ہے، اس کی حفاظت ہونا چاہیے، کہ مذہب کا یہ مطلب ہونا چاہیے. یعنی یہ جو مذاہب کی ڈسٹنکشن ہے، جو آئیڈینٹی ہے، جو اینٹی ہے، وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. تو اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ مذہب اسلام جو ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا رہا ہے، اور ایک نیا دین جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اور یہ نیا دین جو تھا وہ مذہب اسلام کو ہمیشہ کے لیے اس نے ختم کر دینا تھا، اگر حضرت مجدد علی ثانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے الہامی دین کو نہ بچاتا. تو حضرت مجدد علی ثانی کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑی ان کی سروس ہے کہ انہوں نے 16ویں صدی میں آنے والا دین جو ہے اس کو 17ویں صدی میں بچایا. تو اب میں حضرت مجدد علی ثانی کی جو پرسنل لائف ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کو جاری رکھوں گی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اکبر بادشاہ کے دین الہی کی بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پھر کیا کیا تھا. حضرت مجدد علی ثانی whose real name was شیخ احمد سرہندی، ان کا اصل نام یہ تھا شیخ احمد سرہندی، was a descendant of the second pious caliph حضرت عمر فاروق الخطاب. یعنی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ حضرت عمر فاروق کے یہ جانشینوں میں سے تھے، اور ان سے ان کا سلسلہ نسب جو تھا وہ ملتا تھا. for which he also referred as فاروق، یعنی اسی لیے ان کو فاروق کی بھی کہا جاتا تھا. he was a prominent disciple of خواجہ باقی باللہ an eminent saint of نقشبندیہ spiritual order. یعنی نقشبندیہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ ان سے ہوتا ہوا حضرت باقی باللہ تک آتا ہے، اور پھر آگے حضرت مجدد علی ثانی اسی سلسلہ سے جا ملتے ہیں. He is popularly known as مجدد علی ثانی، receiver of Islam during the second millennium. Is it clear? Sheikh Ahmed was born on June 15, 1564 at سرہند. سرہند میں 1564 میں پیدا ہوئے تھے. یعنی جس دور میں اکبر بادشاہ بنے تھے اس سے 2 سال پہلے آپ دنیا میں تشریف لائے. اور یہ سرہند کیا تھا؟ دی کیپٹل آف ایسٹرن پنجاب. یعنی آپ یہ دیکھیں پنجاب 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، مغربی پنجاب پاکستان کو مل گیا. ایسٹرن پنجاب میں یہ سرہند میں پیدا ہوئے، اور جو ایسٹرن پنجاب کا اس زمانے میں کیپٹل تھا ڈیورنگ مغل رول. مغلیہ سلطنت کی اپنی ایک بہت لمبی اور بڑی ہی جاندار قسم کی ہسٹری ہے، اس میں سے ہم اکبر بادشاہ کے دین الہی کو پڑھ رہے ہیں. He received education under the most prominent and learned teachers at سیالکوٹ and سرہند. ان 2 شہروں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. He memorized the Holy قرآن پاک حفظ کیا. اینڈ دین سوئچڈ اوور ٹو دی اسٹڈی آف حدیث. پھر حدیث کی تعلیم حاصل کی، تفسیر اور فلسفی. یہ ان کے سبجیکٹس تھے جن میں انہوں نے کمال مہارت حاصل کی. He traveled from place to place to benefit from renowned scholars. یعنی علم کی تشنگی کو مٹانے کے لیے انہوں نے جگہ جگہ کا سفر کیا، اور اپنے دور کے پاپولر جو علماء اکرام دین اسلام کے تھے ان سے رابطے کیے، ان سے ملے اور ان سے علم حاصل کیا. ڈیورنگ his wandering to quench his thirst for mystical knowledge. اپنے روحانی علم کی تشنگی کو مٹانے کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی. He came into contact with leading lights of Akbar's court, ابو الفضل اینڈ فیضی. یعنی اپنے زمانے کے اکبر بادشاہ کی عدالت تک پہنچے، اور اکبر بادشاہ کی عدالت میں 2 بھائیوں کا راج تھا، ان کے نام ابو الفضل اور فیضی تھے. When ابو الفضل and فیضی learnt of his brilliance and extraordinary mystical insight. جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت مجدد علی ثانی صاحب بصیرت ہیں اور ان کی ذہانت جو ہے اس کی بڑی شہرت ہے، تو انہوں نے چاہا کہ ہم ان کی ملاقات اکبر بادشاہ سے کرواتے ہیں.
دے ٹرائیڈ ٹو ڈرا ہم انٹو دی کورٹ آف اکبر، تو ان کو اکبر کی عدالت میں لے آئے، بادشاہ کی عدالت میں لے آئے. however شیخ احمد's connection with the celebrated brothers Abu al-Fazl and Faizi did not prolong because of Abu al-Fazl's un-Islamic trends. ظاہر ہے کہ یہ جو دونوں ہیں یہ غیر اسلامی رجحانات کے مالک تھے، اور جو جوائنٹ نیشنلزم تھا، جو جوائنٹ دین تھا، دین الہی، اسی کے یہ پیروکار تھے، اس کے فالوور تھے، اور اس کو ملک میں پھیلا رہے تھے. یہ بہت بڑی ٹریجڈی تھی اس دور کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے دین اسلام کو بچا لیا. تو اس دور میں شیخ احمد wrote his famous book اثبات النبوت، بہت مشہور کتاب لکھی سیرت النبی پر، اور یہ بتایا کہ یہ دین جو ہے اس کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، اور خالق اور مخلوق میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، اور اس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے. ان دونوں کو آپس میں امالگامیٹ نہیں کیا جا سکتا. ایفرمیشن آف پروفیٹہڈ ان وچ ہی گیو این ایکسیلنٹ ایکسپلینیشن آف دی پروفیٹہڈ. اصل میں اسی کو رسول پاک کی ذات کو بچانا تھا، جن کے ذریعے سے ہمیں ہماری قرآن مجید کی کتاب ملی، وہ ان کی پرسنالٹی کو انہوں نے ختم کر دیا تھا. اس لیے دین الہی کا جو فلسفہ ہے یہ فلسفہ آف وحدت الوجود ہے، یعنی اس نے وحدت الشہود کے فلسفے کو نیگیٹ کیا تھا. تو نیکسٹ اسٹوڈنٹس، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے شیخ احمد سرہند، اور یہی ہاں اصل بات میں نے آپ کو یہ بتانی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے دو قومی نظریے کو بچایا. اس وقت اذان ہو رہی ہے، تو اسٹوڈنٹس میں اپنے اس لیکچر کو کنٹینیو رکھوں گی. تھینک یو.